السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر روز قیامت ایک بھی نیکی کم پڑ گئی تو ایسی صورت میں دنیا جہان کے خزانے لٹانے پر بھی وہ ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی۔ اس لیے اب ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں 3 طرح کے کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی چاہیے۔ دوسرا کام، ان نیکیوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ان کو ضائع اور برباد ہونے سے ہم نے بچانا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر دنیا میں آپ نے کسی کا کوئی حق مار دیا تو اس کے بدلے میں روز قیامت اس شخص کو آپ نے نیکیاں دینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو نیکیاں آپ نے جمع کی ہے وہ آپ ہی کے پاس رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے یا پھر ضائع نہ ہو جائے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر گناہوں کی جو گٹھڑی ہے اس کو آپ نے ہلکا سے ہلکا رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو آپ نے ایسے اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اسکرین پر اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہوا اور نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، اس نے نماز پڑھی، اگر نہ اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، اور اللہ تعالی اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات میں بیدار ہوئی، پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اگر نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں، تو اللہ تعالی دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان جاگتا رہا، یعنی عبادت کرتا رہا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن 2 فرشتے اس کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالی سے یہ 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا، اے اللہ ایسا فیصلہ عطا فرما جو حکم الہی کے موافق ہو۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ اور تیسری دعا، اے اللہ جو بھی بندہ اس مسجد میں صرف نماز کی غرض سے حاضر ہو وہ اپنی گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح ماں سے پیدائش کے دن تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ
مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو اگر 10 مرتبہ بھی کہو گے تو اللہ تعالی ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تو میرے دوستو، یہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور بندے کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر میں عرض ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔